الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین نے مکہ نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حالانکہ اس سے پہلے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہے تھے، ان کے فیصلے کروایا کرتے تھے، ان کی امین تھے اور ایک فیورٹ پرسنالٹی کے طور پہ جانے جاتے تھے وہاں پہ۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان ہوا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اگر نبی مان لیں تو پھر تو جو ہے وہ ماتحتی کرنی پڑ گئی، اطاعت کرنی پڑ گئی ان کی۔ اب کہاں ہم سردار اور کہاں یہ یتیم بچہ، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا پھر ہمیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ خود ہی بنا لاتا ہے کچھ، اور پھر ان کو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ نبی یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس کو تو کوئی اور کیا اس میں جو ہے وہ اور کچھ چیز ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں ہمارا جو المیہ رہا ہے کہ جب نبی آتا تھا تو ہم کہتے تھے کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، کوئی نبی آئے پتہ چلے 4 فرشتے سجے کھبے ہوں اور جناب اس کے ساتھ جو وہ ہٹو بچوں کی نعرے لگاتے ہوں، پتہ چلے جی ہاں نبی آ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری طرح ہے، کھاتا پیتا ویسے ہی ہے اور شادیاں بھی کرتا ہے، بچے بھی ہیں، کام بھی کرتا ہے۔ کیا خاصیت ہے اس میں؟ کون سی ایسی خاصیت ہے، خوبی ہے کہ اس کو نبی بنا دیا گیا؟ ہمیں کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ یہ کہتا ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ فرشتہ بھیجتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، تو اسی پہ کیوں اترتی ہے، یہ ہم پہ کیوں نہیں اترتی؟ یہ ہمارے جیسا ہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بشر کو جو ہے وہ کہیں اور درجہ جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے کہ جو نبی ہے وہ بشر نہیں، وہ تو کچھ اور چیز ہے۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، اب ہم کہتے ہیں بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ڈیفرنٹ، اس وقت کا سینیریو ڈیفرنٹ تھا کہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ عام جیسا ہمارے جیسا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نو ڈاؤٹ اس میں اللہ نے فضیلت دی رسولوں کو، نبیوں کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وہ خوبی جو ہے وہ اللہ کی جو ہم اس میں شامل کر کے ہم گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں جب ہم اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جیسے مسیح کو کہتے تھے کہ یہ مسیحی اللہ ہے، مسیحی اللہ کا بیٹا ہے، کہ جیسے غیب کا علم تھا تو غیب کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں جانتا سوائے اتنا جتنا کہ مجھے بتایا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم سب کچھ اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر ہم بشر سے آگے جو ہے بڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، مگر یہ کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور یہی فضیلت ہے جس کو اللہ چاہتے چن لیتا ہے۔ استفینا، ہم نے چن لیا۔ اب جب لوگ نہ سمجھیں تو پھر کچھ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور مثال ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کوئی اچھی ہو یا بری ہو، کہ دیکھو اگر تم ان کی طرح کرو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا، اگر اچھے لوگوں کی طرح کرو گے تو تمہارا حال یہ ہوگا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ فلاں بچہ جو ہے وہ اتنا پڑھتا تھا تو اس نے جو ہے وہ A گریڈ لے لیا اور اس کے بعد اس کا ایڈمیشن بڑی آسانی سے ہو گیا، تو تم بھی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ نہیں پڑھو گے تو تم فلاں کے بچے کی طرح ہو جاؤ گے جو جا کے ورکشاپ میں جو ہے وہ موٹر مکینکوں کا کام کرتا ہے۔ مثال صرف دکھائی دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر جس وقت وہ نہیں مان رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پوری شدت کے ساتھ کر رہے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کو ایک بستی والوں کی مثال سنائیے۔ اب یہ بستی کون سی ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں پہ اس کا جو ہے وہ صراحت سے بیان کر دیتے، اب نہیں بیان کیا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ویسے کچھ مفسرین نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ انطاکیہ ہے، یہ شام اور سرحد کی، اس کی شام اور ترکی کی سرحد پہ واقع ہے۔ ان جب لوگوں کے نام بھی نہیں بتائے گئے تو پھر ہمیں اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بستی کوئی بھی ہو، وہ ایک بستی تھی، اس بستی میں کچھ لوگ بھجوائے گئے، ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو پوری مثال جو ہے وہ آگے ہمیں بیان کر دی گئی ہے۔ وَضْرِبْ ضَرَبَ،
اگر تو یہ جو اس کے بعد میں صلہ اس کا جو ہے ماں بعد صلہ جو ہے زمین ہو تو پھر اس کے اوپر ہوتا ہے چلنا، زمین پہ چلنا. لیکن اگر بات ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. الف جو ہے وہ یہاں پہ امر کے لیے استعمال ہوا، اور بیان کریں لہم لیے ان کے، مثلا مثال ایک ان کے لیے ایک مثال بیان کر دیجئے. کون سی؟ اصحاب القریتی. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو، بستی کے لوگوں کی. ایک بستی کے لوگوں کی مثال بیان کر دیجئے. از جب جب آیا ہا وہ المرسلون، جب آیا ان کے پاس، آئے ان کے پاس مرسلون. مرسلون بھیجے ہوئے، مفعولن کے وزن کے اوپر. ایک بستی کی مثال بیان کر دیجئے جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے. اب یہ بھیجے ہوئے کون ہیں؟ نبی ہیں یا نبی کے آگے بھیجے ہوئے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ جو ہے وہ بیعت کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا رسول، میں رسول کا بھیجا ہوا ہوں. تو یہاں پہ یہی مراد ہے بھیجے ہوئے. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے بھیجے ہوئے. اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی دو تھے، کچھ مفسرین نے ان کے نام بھی جو ہے وہ بیان کر دیے کہ جی فلاں فلاں نام تھے. اب نام کچھ بھی ہو، زید ہو، بکر ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ہم اپنے ایمان خراب کرنے، کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے تو پھر تو یہ پکی بات ہے کہ یہ رسول ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ عیسیٰ کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. یہ اس سے پہلے کے بھی ہو سکتے ہیں. تو آئدر یہ نبی تھے، آئدر یہ نبی نہیں تھے، لیکن تھے بھیجے ہوئے. لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید نبی تھے. جیسے جیسے ہم پڑھیں گے خود ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا. مثال بیان کر دیجئے ان کے اوپر، ان بستی والوں کے لوگوں کی جن کے پاس جو ہے وہ بھیجے ہوئے آئے. اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، الیہم، الہ علیحدہ کر دیجئے، طرف ان کی، الیہم و ثنینا. ثنین کس کو کہتے ہیں؟ تنین عربی میں عام ہوتا ہے دو. بھیجے ہوئے آئے دو، جب ہم نے ان کی طرف دو لوگ بھیجے. فکذبوہما، فعل علیحدہ کر دیجئے، کذبا جھٹلانا، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. غائب کی متصلہ ضمائر ہیں. غائب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہو، غائب مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے. کسی بھی دو کے لیے، کوئی دو، چاہے وہ ایک مذکر ایک مؤنث ہو، چاہے دو مذکر ہوں، چاہے دو مؤنثیں ہوں، کسی بھی دو کے لیے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے واحد جمع اور پھر واحد اور جمع. عربی میں ہوتا ہے واحد تثنیہ اور پھر جمع. متصلہ ضمیریں، اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں نے اکثر بتایا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہی نہیں پتا کہ جب ہم کسی صحابی یا صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہو پڑھنا ہے یا ہا پڑھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم دونوں استعمال کریں گے اس میں صیغے کو، ضمیر کو. اور اگر ہم کہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کے لیے جو ہے وہ ہم کا صیغہ، ہم کی ضمیر استعمال کریں گے. اگر ہم کہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، تو یہ ضمیر جو ہے وہ استعمال ہو جائے گی. فکذبوہما، یہاں پہ ہما دو کو، جب جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، فعززنا، عززا، عزیز، تقویت دی، قوت دی، پھر ہم نے قوت دی. فعل ادا کر دیجئے، لفظ کیا ہے؟ عززا. ہم نے نامتکلم، پھر ہم نے قوت دی، تقویت دی، بثالثن، ایک تیسرے کے ساتھ. دو بھیجے، ان دونوں کو جھٹلایا، ہم نے ایک تیسرا ان کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا. فقالو، پس وہ کہنے لگے، اب وہ سارے اکٹھے کہنے لگے، انا الیکم، بے شک ہم، الیکم، طرف تمہاری، مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں. پیغام جا کے جو ہے وہ دیا کہ ہم واقعی اللہ بھیجے ہوئے ہیں تمہاری طرف. قالو، آگے سے بستی والے کہنے لگے، ماں، ماں کے چار استعمال ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک ماں موصولہ ہوتا ہے جو جیسے ماں تجبیہ،
کتنا، کیسے، ما استفہامیہ سائن آف انٹیروگیشن سوالیہ، اور ما نافیہ۔ نافیہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ما کے بعد الا آ جائے تو ما نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، باقی اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، جو کہ معنی آ جاتے ہیں، جیسے کہ آ جاتے ہیں، کیا کے معنی آ جاتے ہیں۔ ما نہیں ہو، انتم تم حاضر کی ضمیر ہے، کا جیسے ہوتا ہے، کا کی کماکم متصلہ ضمیریں ہوتی ہیں، اس کی منفصلہ ہوتی ہیں، منفصلہ جو علیحدہ ہوتی ہیں، علیحدہ انتا، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، نہیں ہو تم الا مگر بشرن انسان ایک، مثلنا ہمارے جیسے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں تو کہنے لگے ما انتم الا بشرن مثلنا، ہم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اب تم نے کہہ دیا ہم مان لیں نبی، دکھا وہ کون سا فرشتہ آتا ہے جو آ کے تیرے اوپر نبی جو آ کے وحی بھیجتا ہے، ہم بھی دیکھیں اس فرشتے کو کیسے وحی لے کے آتا ہے وہ، اور پھر وہ تیرے پاس سے کیوں آتا ہے، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ جاتا، اسے کو ہمیں آ کے بتایا کہ ہاں واقعی یہ نبی ہے، تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا الرحمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام، جس طرح الرحمن، جس طرح جو ہے وہ اللہ یا رحمان، رحمان کے ساتھ ہم اکیلا رحمان کسی کا نام بھی نہیں رکھتے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جس طرح ہم کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اس کا رحمان نہیں رکھ سکتے، ہاں ہم عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں کہ رحمان کا بندہ۔ وما انزل الرحمن، اور کچھ بھی نازل نہیں کیا رحمان نے، من شیئن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے من شیئن کچھ بھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نہیں، یہ خود ہی بنا لیا ہے، یہ خود ہی گھڑ لیا ہے، کوئی سکھا گیا ہے، کوئی جن آتا ہے، کوئی سایہ ہوا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر عقل کے اندر دیکھتے کہ ایک شخص جو امی ہے، جو ان پڑھ ہے، ملک سے باہر شاید ایک آدھ دفعہ تجارت کے لیے گئے ہیں، اور کوئی ان کا استاد نہیں ہے، کسی سے پڑھے نہیں ہیں، اور ایک دن جو ہے وہ غار حرا سے اترتے ہیں اور اس کے بعد ایسا کلام بیان کرتے ہیں کہ وہ عرب جو اس کو جو ہے عربی میں بہت فصیح و بلیغ عربی، تو اس میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کوئی اس کا مقابل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، تو کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، جیسا بنا کے لے آؤ، 10 پارے لے آؤ، اور چلو ایک سورت ہی لے آؤ چھوٹی سی، کوئی 3 آیتوں کی۔ یہ چیلنج قرآن کا اس وقت بھی تھا اور یہ چیلنج قرآن کا آج بھی ہے، کوئی اس جیسی ایک لفظ جو ہے وہ نہیں بنا سکا۔ تو یہ ہے اس کی فصاحت و بلاغت۔ تو وہ کہنے لگے کچھ نہیں، وما انزل الرحمن، کچھ نازل نہیں کیا رحمان نے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر تکذبون، جھوٹ بولتے۔ لفظ کاذبہ جھوٹ بولنا، تا علامات مضارع استعمال ہوا واو جمع کے لیے۔ کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا رحمان نے، تم جھوٹ بولتے۔ قالو، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ وہ 3، ربنا، رب ہمارا، یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم، انا دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور اس کے بعد پھر نہ لگا ہوا، بے شک ہم الیکم طرف تمہاری، لمرسلون، لام مرسلون لفظ وہی ہے، مرسل بھیجا ہوا۔ لام کے 2 استعمال ہوتے ہیں، یا لام لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا لام تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور واو جمع کے لیے استعمال ہوا، لمرسل، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے، ہم گواہی نہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کس سے دلوائی گئی؟ قرآن پاک سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، اور صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں دیکھیے کہ قرآن خود تصدیق کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ کلام تصدیق کر سکتا ہے جو وہ ان کے لیے اجنبی کلام تھا، کہ یہ اس طرح کی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کسی نے اپنے طور پہ نہیں بنائی، یہ نہیں تصنیف کی، اس کو بنانے والی، اس کو نازل کرنے والی کوئی مفوق الفطرت ہستی ہی ہے جو خود تصدیق کر رہی ہے کہ یہ شخص جو یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ میرا نبی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن پاک کی، قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے میں ہیں۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ مقصد بیان کر دیں، تاکہ ان کو خبردار کر دیں
ان لوگوں کو خبردار کر دیں جو خبردار نہیں تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر مگر بلاغ، پہنچانا، بے لام غین، اسی سے ہوتا ہے ذرائع ابلاغ ہم کہتے ہیں۔ نہیں ہے مگر پہنچانا، نہیں ہے ہم پر مگر پہنچانا، المبین، مبین کھلا کھلا، ہر چیز روشن واضح، جس کو عام انسان بھی سمجھ سکے۔ خود قرآن میں بار بار جو ہے وہ کہا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ دیکھیں ہم تھوڑی سی توجہ دیں، صرف قرآن کے ہر حرف کا روٹ جاننا شروع کر دیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، آپ کا ترجمہ خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتا چلا جائے گا۔ ہمارے ذمے ایک صرف کھلا کھلا پہنچا دینا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ پہ چلو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، اللہ کا ساجی کسی کو مت بناؤ۔ اللہ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ اللہ کی طرف سے یہ قسمتوں کا مالک جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے، یہ جو ہے وہ روزی دے گا، یہ بارش برسائے گا، نہیں، کسی کی ڈیوٹی نہیں ہے، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک لہ کرتے ہیں۔ اس پیغام کو مان لو، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ جو خود تم نے جو ہے وہ اپنے سجدے ہزار جو ہیں وہ معبود گھڑ رکھے ہیں، ان معبودوں کو یہی پیغام تھا پہلے نبی کا، اور یہی پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے۔ یہ مثال آگے بڑھائی اب بیان کی جا رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کو جو ہے وہ آگے اور پڑھیں گے۔ اور بیان کیجئے ان کے اوپر ایک بستی والوں کی مثال، جب ان کے پاس آئے بھیجے ہوئے، جب اذ ارسلنا، جب بھیجے ہم نے طرف ان کی دو فکذبوہما، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی ان کو، ایک اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا، پس وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری طرح بھیجے ہوئے ہیں، قالو، وہ کہنے لگے نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان، اور وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ وہ جو کہانی جو ہے وہ مشرکین مکہ گھڑا کرتے تھے، جو باتیں کہا کرتے تھے، وہی کہانی جو ہے وہ ایک بستی کی تھی۔ اس بستی کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ رب نے تو کچھ نازل نہیں کیا، اپنے تئیں تم نے سب کچھ بنا لیا ہوا ہے۔ تو لوگوں جو تم یہ کہتے ہو، اس طرح لوگ اور بھی یہی کہتے تھے، ان کا انجام پھر جو ہے وہ یہ ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب بھی کسی معاشرے میں کوئی اللہ کا نبی پیغام لے کے آتا ہے، تو پیغام لانے کے فوراً جو ہے وہ معاشرے میں دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا۔ اب ایک گھر میں دو ماننے والے ہوتے ہیں، چار نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا۔ تو پھر کیا ہوتے ہیں، یہ ساری نوست تیری پھیلائی ہوئی ہے، یہ منوس تم ہی ہو، یہ کہا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کل والی آیت میں انشاءاللہ جب وہ ہم پڑھیں گے، کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم نے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد اپنا انجام تم نے خود بھگتنا ہے۔ اللہ نے پیغام پہنچا دیا، رسول بھیج دیا، قرآن ہمارے پاس آ گیا، ہمارے کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کی سپریٹ کو سمجھیں، یہ مجھے آپ کو بتانے آیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو نہ پکڑا تو ہم اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس پارے اور پڑھے ہوئے ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا